آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان 9 امریکن کمپنیوں کے بارے میں جن کا امریکہ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 پر ہے برگر کنگ۔ یہ ایک کینیڈین کمپنی ہے جس کا اصل ہیڈ کوارٹر میامی فلوریڈا میں ہے۔ اس کو ریسٹورنٹ برانڈ انٹرنیشنل نے خریدا۔ پہلے برگر کنگ ریسٹورنٹ 1954 میں کھولا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد یہ برانڈ پہلی بار فروخت ہوا۔ تب سے اسے کئی کمپنیاں جانتی ہیں۔ 2014 میں یہ کینیڈین کافی شاپ چین ٹم ہارٹنز کے ساتھ ضم ہو گیا۔ انہوں نے RBI بنائی جس نے بعد میں پوپیز کو بھی خریدا۔ نمبر 2 پہ ہے ہیلمنز۔ ہیلمنز اصل میں برٹش کمپنی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک شہر میں ہے۔ یونیلیور نے اس کو خریدا۔ ہیلمنز میونیز 1905 میں ایجاد ہوئی۔ یہ نسخہ ایک جرمن امیگرنٹ رچرڈ ہیلمن کا تھا۔ 1932 میں اس نے یہ ریسیپی بیسٹ فروٹس کو فروخت کر دی۔ سن 2000 میں یہ برانڈ یونیلیور نے $20.3 بلین میں خریدا تھا۔ نمبر 3 پر ہے 7-Eleven۔ 7-Eleven ایک جاپانی برانڈ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیلاس ٹیکساس میں ہے۔ 7-Eleven کا مالک جیفرسن گرین 1927 میں ساؤتھ لینڈ آئس کریم کا ملازم تھا۔ اس نے انڈے، روٹی اور دودھ کو شامل کرتے ہوئے اپنی رینج کو بڑھانا شروع کیا۔ یہ کاروباری ماڈل مقبول ثابت ہوا اور یہ سٹورز دنیا کی سب سے بڑی چینز میں سے ایک بن گیا۔ تاہم 7-Eleven کو 1987 میں فائنینشیل کریش کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ ایک جاپانی ہولڈنگ سے تعلق رکھتا ہے جو اسپیڈ وے کا بھی مالک ہے۔ نمبر 4 پر ہے فوربس۔ فوربس ایک چائنیز کمپنی ہے جس کا اصل ہیڈ کوارٹر جرسی سٹی نیو جرسی میں ہے۔ انٹیگریٹڈ ویل میڈیا نے اسے خریدا۔ 1917 میں فوربس کی پہلی اشاعت ہوئی۔ یہ آج کی سب سے زیادہ انفلوئنشل پبلیکیشن میں سے ایک ہے۔ حالانکہ یہ کمپنی اب بھی امریکہ میں ہی آپریٹ ہو رہی ہے لیکن یہ کمپنی امریکی ملکیت نہیں ہے۔ 2014 میں اسے ہانگ کانگ کی ایک کمپنی نے خریدا۔ اس کمپنی کو خریدنے کے لیے انٹیگریٹڈ ویل میڈیا انویسٹمنٹ نے $400 ملین ادا کیے۔ نمبر 5 پر ہے سٹیگو۔ سٹیگو وینزویلا کی ایک کمپنی ہے جس کا اصل ہیڈ کوارٹر ہیوسٹن ٹیکساس سے ہے۔ اس کو SA پیٹرولوس ڈی وینزویلا نے خریدا۔ سٹیگو SA کی بنیاد 1910 میں بارٹس ویلے اوکلاہوما میں رکھی گئی جس کے 1986 میں وینزویلا کی ایک کمپنی PDVSA نے 50% شیئر خریدے تھے۔ اب اس کے اکثریت میں شیئرز ہیں۔ PDVSA وینزویلا کی ایک سرکاری کمپنی ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر 2019 میں پابندیاں عائد کی۔ اب سٹیگو PDVSA سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا حالانکہ وہ اب بھی اس کا مالک ہے۔ نمبر 6 پر ہے جنرل الیکٹرک۔ جنرل الیکٹرک ایک چینی کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر اب بھی بوسٹن میں ہے۔ ہائر کمپنی نے اس کو خریدا۔ جنرل الیکٹرک کی بنیاد 1892 میں رکھی گئی۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے ترقی کی۔ جنرل الیکٹرک کی کافی شاخیں اور ریلیونٹ ادارے ہیں جن میں سے کچھ امریکی ہیں لیکن اس کے اپلائنسز کو 2016 میں ہائر کمپنی کو $5.4 میں فروخت کر دیا گیا۔ نمبر 7 پر ہے موٹورولا۔ موٹورولا ایک چینی کمپنی ہے جس کا اصل ہیڈ کوارٹر سیکمبرگ ایلینوس میں ہے۔ لینووو کمپنی نے اس کو خریدا۔ موٹورولا کی بنیاد 1928 میں رکھی گئی تھی اور ابتدائی طور پر اس کمپنی نے ریڈیو فروخت کیے۔ کاروبار کئی دہائیوں تک بڑھتا رہا۔ 2012 میں اسے گوگل نے $12.5 ملین میں خرید لیا تھا لیکن گوگل اس کو نہیں چلا سکا۔ کارپوریشن نے اس کو دوبارہ $2.9 بلین میں لینووو کو بیچ دیا۔ نمبر 8 پر ہے IBM's PC ڈویژن۔ IBM's PC ڈویژن ایک چائنیز کمپنی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آرمونک نیو یارک میں ہے۔ لینووو نے اس کو خریدا۔ IBM نے 2004 میں اپنا PC ڈویژن لینووو کو فروخت کیا۔ معاہدے کی قیمت نسبتاً کم تقریباً $1.75 بلین تھی۔ نمبر 9 پر ہے اسٹریٹجک ہوٹل اور ریزورٹس۔ اسٹریٹجک ہوٹل اور ریزورٹس اصل میں چائنیز کمپنی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر شکاگو ایلینوس سے ہے۔ اس کو این بینک انشورنس گروپ نے خریدا۔ کمپنی امریکہ میں 18 لگژری ہوٹلز چلاتی ہے اور ایک جرمنی میں بھی ہے۔ اسے 1997 میں ایک رائل اسٹیٹ انویسٹر لارنس ایس گیلر نے خریدا۔ 2016 میں کمپنی کو چین کے اینا بینک انشورنس کمپنی نے خرید لیا تھا۔ ایسا کرنے سے انہیں $6.5 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم امریکی حکومت نے انہیں کسی بھی ہوٹل کی فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ نیول بیس کولوراڈو کے بہت قریب ہے۔ اینا بینک نے کمپنی کو $1 بلین کم میں خریدا۔